بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th ماہد آج ہم حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 3 ہے المجالس بالامانہ۔ مجلس امانت ہے۔ المجالس بالامانتی مجلس امانت ہے۔ اس حدیث میں مجلس کے آداب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مجلس کی تمام باتیں مصلحت اور اصحاب مجلس کی اجازت کے بغیر، یعنی جو مجلس والے لوگ ہیں ان کی اجازت کے بغیر دوسروں سے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہے 3 باتیں ایسی ہیں جو آپ اس کے بارے میں اگر کسی مجلس میں بات ہو رہی ہے تو آپ وہ باہر بتا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نمبر 1 ہے جس میں کسی کے ناحق قتل کی بات ہو رہی ہو، کسی عورت کی عصمت لوٹنے کی بات ہو رہی ہو، کسی کا مال ناحق لینے کی بات ہو رہی ہو۔ اس میں حکم ہے کہ ان کے متعلقہ لوگوں کو فوراً آگاہ کر دے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی بات بھی افشا کرے جس میں دین یا قوم کو نقصان پہنچانے کی گفتگو ہو رہی ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں علمی اور ادبی مجالس کی گفتگو کو باعث ثواب لوگوں کو مستفید یعنی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سنت کی نیت سے آگاہ کرنا چاہیے، جبکہ ایسی مجالس جو لوگوں کے نقصان کا باعث ہو اس سے بھی لوگوں کو بچانے کی نیت سے آگاہ کرنا چاہیے، جبکہ مجالس سے آ کر غیبت اور جھوٹ قسم کی گفتگو سے بچنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس امانت ہے۔ اس کے لغوی صرفی تحقیق دیکھیں۔ المجالس ظرف مکان ہے، مجالس جمع کا صیغہ ہے، واحد مجلس آتی ہے بمعنی بیٹھنے کی جگہ۔ یہ باب ضربہ یضرب سے ہے۔ الامانۃ جمع امانات آتی ہے بمعنی محفوظ کرنا۔ اس کی نحوی ترکیب ہے المجالس مبتدا با حرف جر امانتی مجرور، جار مجرور مل کر محذوف فعل کے متعلق ہو کر خبر جار مجرور مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حدیث نمبر 4 ہے الدعاء مخل العبادتی۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخل العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دیکھیں دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ تمام عبادت کا مقصد ہے کہ انسان میں عاجزی آ جائے اور یہ بات دعا میں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے کہ اسی وجہ سے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر اور بڑائی کرتے ہیں تو عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر عبادت سے مراد دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یقین کے ساتھ دنیا اور آخرت کے بارے میں جو مانگنا ہے مانگے، آخر میں پھر درود پڑھے، مگر کسی گناہ کے کام، قطع رحمی یا وہ امور جو عقلاً یا شرعاً محال ہوں ان امور کی دعا نہ کریں۔ دعا قبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی حرام مال و غذا سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسافر پراہ گندہ بال پریشان حال شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن اس کا کھانا، اس کا لباس، اس کا مال حرام ہوتا ہے تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت کا اصل ہے۔ عبادت کرنے سے غرض یہ ہے کہ اس کا ثواب ملے اور ثواب و مقاصد کا پورا ہونا دعا کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور اللہ دعا کرنے والے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جبکہ دعا نہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کو لغوی صرفی تحقیق دیکھیں۔ الدعاء یہ دعا کا مصدر ہے۔ دعا یدعو دعاء پکارنا، مدد طلب کرنا۔ مخ بمعنی ہڈی کا گودا، جمع مخاخ آتی ہے۔ آگے اس کی ترکیب دیکھیں۔ الدعاء مبتدا مخ مضاف العبادتی مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے اگلی حدیث ہے ہمارے پاس الحیاء شعبۃ من الایمان۔
حیا ایمان کا حصہ ہے۔ الشعبۃ الحیاء الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ کیا ہے؟ حیا ہے۔ حیا کی تعریف سمجھے پہلے کہ حیا کی تعریف یہ ہے کہ اس کیفیت کا نام ہے جو آقا کے سامنے درخواست و طلب سے آدمی کو باز رکھے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے حیا کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اللہ کی بے شمار نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر نفس میں جو حالت پیدا ہو اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کو ایمان کا حصہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ حیا کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں، زنا، چوری، گالی گلوچ وغیرہ سے بچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر حرام کام ہے تو اس میں حیا کرنا واجب ہے، اگر مکروہ ہے تو مندوب، اور اگر مباح تو حیا عرفی ہے۔ جس میں حیا نہ ہو اس کو مجنون اور پاگل کہا جائے گا۔ شعبات ان میں تنوین جو ہے اس کی تعظیم کے لیے ہے، یعنی حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایمان کی اور دیکھیں سوال یہاں پہ ایک یہاں پہ سوال ہے کہ حیا ایمان کے اور بہت سے حصے اور شاخیں ہیں، یہاں خصوصی طور سے حیا کو کیوں بیان کیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حیا ہی ایسی چیز ہے جو باوجہ خوف اور دنیا اور آخرت کے ہر معروف کی طرف داعی اور ہر منکر سے مانع ہوتی ہے، یعنی تمام امور کی انجام دہی کے لیے یہی سبب بنتی ہے، اس لیے خصوصی طور سے بیان کیا گیا ہے کہ حیا کرنے سے آدمی بہت سے گناہوں سے رک جاتا ہے، مثلاً زنا، ناچ گانا، چوری وغیرہ۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیا کو خصوصی طور سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امر طبیعی ہے تو عموماً اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، اس لیے یاد دلایا گیا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آگے اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھیں جو ہے الحیاء شرم و حیا بمعنی شرم و حیا، شعبۃ بمعنی فرقہ، شاخ، پانی کے بہنے کی جگہ، اس کی جمع شعب اور شعاب آتی ہے۔ لغوی صرفی تحقیق ہے الحیاء مبتدا، شعبۃ موصوف، من حرف جر، الایمانی مجرور، جار مجرور مل کر کائنۃ محذوف فعل کے متعلق ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہمارے پاس اگلی حدیث ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیے حدیث کا وہ نام ہے کہ اچھے آدمی اچھے آدمی سے محبت رکھے گا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی فاسق فاجر گناہ گار سے محبت رکھے گا تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یعنی کہ جیسے قرآن پاک کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے اسی طرح حدیث کا شان ورود ہوتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کا شان ورود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ اس موقع پر فرمائی کہ بخاری شریف میں آتے ہیں، ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کسی سے محبت تو رکھتا ہے مگر اس جیسے اعمال نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی المرء مع من احب، کہ محشر میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سننے کے بعد ہوئی، کیونکہ وہ صحابہ کرام جو تھے وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے دنیا میں محبت رکھتے ہیں، کیونکہ قیامت میں ان کا ساتھ اسی وقت ہوگا جب کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان 70 برس بھی عبادت کرے تب بھی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت سے یعنی کہ ہمارے دلوں میں ڈال دیں۔ حدیث کی لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھیں، لغوی اور صرفی تحقیق دیکھیں المرء بمعنی مرد، اس کی ضد امرأۃ آتی ہے، حبہ باب فاعل سے بمعنی محبت کرنا۔ اس کی نحوی ترکیب دیکھیں المرء مبتدا مع مضاف من موصولہ حبہ فعل با فعل،
فعل فاعل مل کر موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے اگلی حدیث ہے الخمر جماع الاسم۔ الخمر جماع الاسم، شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں جو ہے وہ محدثین فرماتے ہیں شراب پینے کے بعد جب انسان کی عقل و حواس اس کے قبضے میں نہیں رہتی تو وہ بہت سے ایسے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے جو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے الخمر الفواحش و اکبر الکبائر واکبر الکبائر من شربہا وزع علی امہ و خالاتہ و امتہ۔ شراب بے حیائی کی جڑ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ جس نے شراب پی تو گویا اس نے اپنی ماں، خالہ، پھپھی کے ساتھ زنا کیا۔ شراب پینے کی جہاں قرآن حدیث میں سخت وعیدیں ہیں، اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ مثلاً اٹلی کے ایک ڈاکٹر کہتے ہیں اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی تو ہمیں دنیا کے نصف گناہ اور بیماریاں معلوم ہی نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک اور انسان کا مقولہ ہے کہ دنیا میں نصف سے زائد گناہ شراب کی بدولت سرزد ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے بقول یہ خوراک نہیں بلکہ طاقت کو ختم کرتی ہے، ہاضمے کو خراب کرتی ہے، اس سے قبض پیدا ہوتی ہے، بھوک کے نظام کو بھی خراب کرتی ہے، درد سر جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے، آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے، دائمی کھانسی کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، مدہوشی میں آدمی اپنا پوشیدہ راز ظاہر کر دیتا ہے جس کا نقصان اکثر تباہ کن ہوتا ہے، چہرے کی حیت کو بگاڑنے کے ساتھ پیٹ کو بڑھا دیتی ہے۔ بہرحال شراب ام الخبائث ہے، یعنی ہر برائی کی جڑ۔ اس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں، اور جب اسلام میں پہلے شراب حلال تھی، جب شراب حرام کی گئی تو صحابہ کرام نے مدینے کی گلیوں میں ایسے شراب کو بہایا جیسے کہ پانی بہتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے شراب کے حلال ہوتے ہوئے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو شراب ایسی خبیث چیز ہے، ایسی جو ہے یعنی کہ ناپاک چیز ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت میں شراب جو ہے وہ پلائے۔ جنت کی شراب ایسی ہوگی جس سے نہ سر درد ہوگا نہ عقل خراب ہوگی۔ اچھا جی، اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں۔ الخمر انگوری شراب کو کہا ہے اور ہر نشہ آور چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، اور اگر اسی سے دیکھیں تو ہم خمرن کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، دوپٹے کو بھی خمار کہتے ہیں، اس سے بھی سر کو چھپایا جاتا ہے، خمار کہتے ہیں جس سے دوپٹے کو یعنی کہ سر کو چھپایا جاتا ہے۔ جماع مبالغہ، بہت زیادہ جمع کرنے والا، الاسم وانا گناہ۔ اس کی ترکیب دیکھیں، نحوی ترکیب الخمر مبتدا، جماع مضاف، الاسم مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔